اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔ ترجمہ: جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ عقائد کے اس مجموعے میں جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو اس راستہ پر نہیں چل سکتے جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ جنہوں نے بنیادی امور کو رد کر دیا ہو، قرآن کے پیش کردہ راستہ کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے، تو پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ ان کی یہ منافقانہ چال اور روش ان کے لیے مفید ہے، حالانکہ یہ روش ان کو دنیا میں نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہوگی۔ رہی آخرت تو وہاں ایمان کا زبانی دعویٰ کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے۔ اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اسلام سچے دل سے قبول کرتے، بلکہ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے خود کو تکلیف اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق کی خاطر ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے، بلکہ ہر معاملے میں اپنا فائدہ دیکھے۔ شیطان عربی میں سرکش اور شوریدہ سر کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صرف انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ خلاصہ آیات: انکار کرنے والے لوگ ان کے لیے برابر ہے کہ خبردار کرو یا نہ کرو، نہیں مانیں گے۔ ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، نتیجہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ دوسری قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، خود کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں۔ بیماری یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے، جھوٹ بولنا
اور دردناک سزا ملے گی جو فساد برپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، نتیجہ خود مفسد ہیں تو اس کا بدلہ بھی پائیں گے۔ ایمان کا کہا گیا تو کہتے ہیں کہ بیوقوف نہیں کہ ایمان لائیں، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔